علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام حضرت محترم صاحب، محترم شیخ الحدیث صاحب، علماء کرام، بزرگان ملت، برادران عزیز اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز طلباء کرام، پہلی مرتبہ آپ کے اس ادارے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ایک بڑی بابرکت اور نورانی تقریب کے اندر مجھے شرکت کی یہ سعادت ملی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، علماء کرام کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع مجھے عطا فرما دیا. میں ثواب کی نیت سے ہی آیا ہوں اور نیت اپنی ٹھیک کر کے آیا ہوں، تو آپ بھی نیت ٹھیک کر لیں. تبلیغ والے کہتے ہیں تصحیح نیت، تو نیت ٹھیک کر کے بیٹھیں تاکہ مجھے اور آپ دونوں کو ثواب ٹھیک مل جائے. اصل خطاب اور تقاریر تو علماء کرتے رہیں گے، میں تو خادم ہوں علماء کا. اس تقریب کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں تمہارے اندر، جس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، پہلا فریضہ یتلو علیکم آیاتنا، دوسرا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو اس میں تلاوت آیات تزکیہ ہے، اور اس میں تعلیم ہے، اس میں تربیت ہے، اور جو کچھ نہیں جانتے لوگ ان تک اس علم کو پہنچانا ہے. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جو دین ملنے کے ذرائع ہیں نا، جو ماخذ ہیں ہمارے، پہلا ذریعہ وہی ہے. اب یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لے، اس لیے
کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل کے اندر قید ہو سکتا ہے، نہ ہماری نگاہوں میں قید ہو سکتا ہے، نہ اس کا نظام جو ہے وہ ہماری دسترس میں ہے، نہ اس کے فرشتے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے نظام میں کوئی ہم گڑبڑ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ماننے والی بات ہے کہ اس سارے نظام غیب پر ایمان لے آؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ تو جب ایمان لے آئیں گے تو عقل کو وحی کی روشنی ملے گی تو عقل صحیح راستے پر رہنمائی کرے گی۔ اگر اس کو وحی کی روشنی نہیں ملتی رہنمائی نہیں کرے گی، پھر ایسے ہی ہے، بھٹکتے پھریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نہ منزل کو پہنچیں گے۔ تو نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ وحی کی کیفیات ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاں وحی کی کیفیات جو حضور پر وارد ہوتی تھی اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ تو ہوا کہ صحابی کے وجود کی شکل اختیار کر کے فرشتہ آ کے بیٹھ گیا، جبریل آ کے بیٹھ گئے، لیکن کوئی صحابی جو ہے اس نے جبریل کی شکل اختیار نہیں کی، نہ اس کو دیکھا، فرشتہ صحابی کی شکل اختیار کر کے آیا۔ تو طے ہوا کہ صحابی جو ہے اس کا وجود فرشتے سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، جو تکمیل دین کا ذریعہ بنے ہیں صحابہ کی جماعت۔ تو دین ملنے کے جو ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ وحی ہے، وحی لانے والے جبریل امین ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کی، امانت جیسے وصول کی لوح محفوظ سے، ویسے ہی جب وہاں سے لے کے اترے تو اس وحی کا، اس کتاب مبین کا جو مسکن ہے وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا، لوح محفوظ سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر نگاہ ڈالی تو سب سے پاکیزہ قلوب جو ہے وہ انبیاء کے ہیں، اور میرا دل اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا، اور ہمارے بعد اگر کسی پر نگاہ ڈالی ہے تو وہ اس میں سے سب سے زیادہ پوری مخلوق میں اگر کوئی پاکیزہ قلوب والے ہیں تو وہ صحابہ ہے۔ اب پوری امت ان کے پیچھے چلے گی تو ہدایت ملے گی، کسی اور کے پیچھے چلے گی تو پتہ نہیں کس کے گھر جا چکے، ہاں ابلیس کے گھر ہی جائیں گے اور سیدھے جہنم میں پہنچے گے، سنار و سقر۔ تو دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی امین ہے، رسول امین، وہ تو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین تسلیم کیے جاتے تھے، اور جب نبوت ملی تو اس وقت بھی کفار نے یہ گواہی تو دی کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں اور امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ ایک مثال بھی نہیں تھی اس کے برعکس ان کے خلاف کہ حضور علیہ السلام کے اس کردار، صداقت اور امانت پر وہ انگلی اٹھا سکے، نہیں تھا ان کے پاس بھی۔ تو اب وہی لے کے آئے جبریل امین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی اور کے پاس تھا تو وہ پہنچ کسی اور کے پاس گئے، اس لیے کہ جو روٹ ان کا بنا ہوا ہے نا وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، ہمارے بس میں نہ ہم اس روٹ میں کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور جو وصول کیا وہی لے کے آئے، یہ نہیں کہ راستے میں کوئی گڑبڑ کر دی انہوں نے، اللہ سے پوچھ لیا اور آگے کچھ پہنچا دیا، ایسا نہیں، امانت پوری دیانت کے ساتھ پہنچائی۔ دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی امین ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ بنی نوع انسان میں منتقل کیا، اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی تھی کہ اگر میں یہ کہوں، اور مولانا سید ابو الحسن علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب حضور کوہ صفا پہ کھڑے تھے تو آپ نے سب کو دعوت دی، وہ مرکز تھا قوم سے خطاب کا، دعوت دینے کا، پیغام رسانی کا۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے جب دعوت دی تو فرمایا یہ کوہ صفا نہیں ہے، کوہ نبوت ہے،
حضور اس پہ کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے وہ تم پر چڑھ دوڑے گا، پناہ کر دے گا تمہیں، مان لو گے میری بات؟ تو جی آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، مان لیں گے ہم. تو فرمایا کہ اس کی ایک تو جو ہماری اعتقادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوہ صفا پہ جو کھڑے ہیں یہ کوہ نبوت ہے اور خاتم النبیین کھڑے ہیں، رابطہ اللہ سے ہے، اللہ سب کچھ دکھا رہا ہے ان کو. اگرچہ حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو کہ پیچھے یہ ہے. دوسری جو عقلی دلیل انہوں نے دی، فرمایا کہ وہ سامنے لوگ نشیب میں کھڑے تھے، حضور کی رضی پر تھے، تو ان کی عقل کو یہ بات لگی کہ یہ اوپر کھڑے ہیں، یہ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں، ہم تو صرف حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اس بات پر غور کیا. مخالفت جو کی ہے وہ سرداروں نے کی ہے، قوم نے غور کیا. وہ گھروں پہ لوٹے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کیا ہے. پریشانی تو ہوئی ابو لہب کو، ابو جہل کو پریشانی ہوئی کہ یہ جو پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ کو، تو ہماری سرداری ختم ہوتی ہے، سرداری تو اللہ کی قائم ہو جائے گی، ہم سب فارغ ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ حالانکہ ان کو بات سمجھ میں عقل پر انحصار کیا تھا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی. بلال حبشی نے عقل پر انحصار نہیں کیا، اس کو بات سمجھ آ گئی. اس کو نبی کی غلامی میں اس کو سرداری مل گئی، اس کو جنت اس کو مل گئی، بشارت مل گئی اس کو نبی کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں. اور ابو جہل کو اللہ کی بندگی کے انکار کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، عقل پر بیٹھا ہوا تھا. تو عقل یہ کوئی معیار نہیں ہے جب تک وحی کی روشنی ساتھ نہیں ہوگی. جس خالق نے اس عقل کو تخلیق کیا ہے اس خالق کے حکم کی روشنی جب تک اس کو نہیں ملے گی یہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گی. تو حضور بھی امین ہے. تو بہت سارے فتنے ہمارے ماحول میں موجود ہیں کہ آنا تو کسی اور کے پاس تھا، بھول کے محمد کے پاس آ گیا. جی استغفر اللہ. اب تیسرا ذریعہ جو ہے وہ صحابہ ہیں جو ایمان والوں کی پہلی جماعت ہے اور مومنین کاملین ہیں. یہ ذہن میں رکھے، یہ بات کامل ایمان والے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے ایمان کو ہم تولنے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ایک بھی نہیں ہے. وہ معیار ایمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے ان کی ہمیں اقتدا کی اور اتباع کی ہمیں تاکید فرمائی ہے. جیسا ایمان کا جو معیار ہے وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں. تو بعض دوست جو ہے وہ تاریخ پڑھ کے کبھی حضرت معاویہ سے ملزم ہو جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کو دین کے علم کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے وہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ پر کی زبان چلانے لگ جاتے ہیں. حدیث لے لیتے ہیں اس سے، حدیث اس سے لے لیتے ہیں، لیکن ویسے اس پر وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا. تو اس سے بھی برا تھا، تو اس سے بھی برا تھا. جس پر ذوالنورین عثمان نے اعتماد کر کے اس کو داماد بنایا، اس کو سیکٹری بنایا. سیدنا عثمان نے جو اعتماد کیا، لیکن میں جو مولوی ہوں مجھے اعتماد نہیں ہے اس کو. تاریخ پڑھ کے پاگل ہو گیا. مغیرہ بن شعبہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، کبھی پڑھے ان کی، حضور کے محافظ بھی ہیں. اس پر ہماری زبان چلتی ہے، ہمارا قلم چلتا ہے. ہم گند اگلتے ہیں، منہ بھی گندا کرتے ہیں، قلم بھی ناپاک کرتے ہیں. تو بھائی کوئی بھی صحابی ہماری تنقید سے مابرا ہے. کسی غیر صحابی کو کسی صحابی پر تنقید کا حق ہے ہی نہیں. بے شک آپس میں ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کے اندر ہے. ہم اس جماعت میں نہیں کھڑے ہوئے تو ہم ان کی اصلاح کرنے کھڑے ہو گئے، تجزیہ کرنے کھڑے ہو گئے، ہے نا. حضرت علی کی حق پر ہے، معاویہ بھی ہے. بے شک اختلاف ہے وہ ان کا ہے.
حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریر میں دارالعلوم دیوبند کی تقریر ہے ان کی میں نے پڑھی کہ اجی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ معاویہ باطل ہیں یا علی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، ہماری کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو دونوں حق پر ہیں، اختلاف رائے کا ہے ان کا، وہ آپس میں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہمیں اللہ نے یہ ڈیوٹی دیا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو غلط کیا دیں۔ اللہ اکبر۔ علی نے تو صلح کر لی معاویہ سے، علی کے بیٹوں نے صلح کر لی، بیعت کر لی، میں لگا ہوا ہوں تاریخ پڑھ کے رال ٹمکا رہا ہوں، گند اگل رہا ہوں، زہر اگل رہا ہوں۔ تو ایمان بچاؤ، صحابہ تیسرا ذریعہ ہے، تیسرا ذریعہ ہے دین پہنچنے کا، وہی نبی صحابہ، تین ذریعے ہیں، جبریل بھی امین ہے، نبی بھی امین ہے، صحابہ بھی امین ہے۔ ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ اب آپ حدیث پڑھیں گے، ایک ایک حدیث کو جس نے جو سنا، یعنی تفسیر میں اب کیا جانا ہے، ایک روایت میں الفاظ مختلف ہیں، دوسری میں مختلف ہیں، تو وہ جیسے جس نے سنا اس نے کہا میں نے ایسے سنا اور وہ سند بھی ٹھیک پہنچتی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ایسے سنا تھا اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، اس کی سند بھی ٹھیک پہنچتی ہے۔ یہ دیانتی طور کیا ہے، یہ امانت کی حفاظتی طور کیا ہے، تو وہ بھی امین ہے۔ اب چوتھا ذریعہ وہ بھی حدیث ہی کی روح سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو پیدا کرتے رہے، تو وہ علماء آج فرمایا جو آج میں کہہ رہا ہوں یہی کچھ کریں گے، اس میں گڑبڑ نہیں کریں گے، جو عمل کر رہا ہوں یہی عمل کریں گے، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ تو وہ دین کے عالم ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے اس امانت کو سنبھالا اور پوری دیانت کے ساتھ اس کو آگے منتقل کیا۔ آج آپ میں منتقل ہو گئی، حدیث منتقل ہو گئی، اور پوری دنیا نے زور لگا دیا قرآن کے الفاظ بدل لیں، حدیث کے الفاظ بدل لیں، نہیں بدل سکے۔ جن زمانوں میں حدیث کے اندر گڑبڑ کی، لوگوں نے اس کے اندر وضعی احادیث موجود ہیں، وہ اس پر بھی محدثین نے محنت کر کے وہ سارا نکال کے باہر رکھ دیا کہ یہ پڑھی ہے، یہ موضوعات پڑھی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند نہیں پہنچتی۔ اسماء الرجال کا فن پورا جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا، اس کے ذریعے ہر چیز کو انہوں نے نکھار کے امت کے سامنے پیش کر دیے۔ تو اب وہ لوگ بھی حدیث پر تنقید کریں کہ جن کو حدیث کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، اس لفظ کو بھی وہ صحیح اس کا تلفظ نہیں ادا کر سکتے، وہ حدیث پر تنقید کرتے ہیں، حدیث اور اس کا معنی بھی نہیں آتا، ان کو ایک حدیث پڑھ نہیں سکتے، وہ اس پر تنقید کریں گے۔ دیکھیں تو یہ چوتھا ذریعہ قیامت تک چلے گا۔ جیسے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو نبوت کے علوم، نبوت کے اعمال وہ امت کے اندر قیامت تک چلتے رہے۔ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے جو کسی پر نازل ہوئی، تو قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی حافظ اس کو پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ خبر بھی حدیث میں ہے، اور اس کو یہ بھی اللہ فرمائیں گے اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو پکڑ لو اور ان کے ساتھ لے جاؤ جنت میں، جاؤ۔ یہ پیکج ہے، بہترین پیکج ہے، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، منزل پڑھتا جا، جہاں مکمل ہو جائے گی وہی تیرا درجہ، وہاں جا کے بیٹھ جا، یہ خوشخبری دی جائے گی۔ تو نہ اللہ کا نام مٹ سکے گا، نہ اللہ کا کلام مٹ سکے گا۔ بڑا زور لگایا لوگوں نے، آج تک لگا رہے ہیں، آج تک لگا رہے ہیں۔ کوئی مفہوم القرآن لکھ رہا ہے، کوئی تبویب القرآن لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لکھ رہا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ تو اس مفہوم کے اندر ہی ساری وہ خباثت اپنی کرتے ہیں، لیکن علماء کھڑے ہیں مقابلے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے، اور ان کا مفہوم نہیں چلنے دیا۔
نہیں چلنے دیا. کہتے قرآن میں تو 5 نمازیں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن تو اللہ نے نازل کر دیا اور حضور علیہ السلام پر نازل ہوا. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو صرف براہ راست قرآن سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یہی لائیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر نازل ہوا. حدیث آئے گی. تو قرآن بھی تو حدیث ہے. یہ تو بولتے ہی نہیں ہے حدیث. سبحان اللہ. گوگی کتاب ہے, نبی کی زبان پہ جاری ہوا کلام الہی, کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہم پہ چھوڑ دیا نبی نے؟ تکمیل دین کیسے ہوگی؟ اللہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک تو مجھے قرآن دیا, ایک علم دیا, اور اس کے برابر اسی جیسا مجھے اور بھی علم اللہ نے عطا فرمایا. وہ کیا؟ وہ حکمت ہے. وہ حکمت ہے, وہی حدیث ہے, وہی سنت ہے. مفسرین نے لکھا کہ حکمت سے مراد سنت ہے, اس سے مراد حدیث بھی لی ہے, دونوں بھی لیے اس سے مراد. تو قرآن کی تشریح حضور نے فرمانی تھی. آج قانون کی کتاب لے کے ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو اس کی جو ہم تشریحات پیش کرتے ہیں وہ ہم رولنگ پیش کرتے ہیں. فلاں چیف جسٹس نے اس دفعہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ رولنگ دی ہے. تمہاری بک بک جو ہے, جو مین میڈ لاز ہے, یعنی انسانی عقل کے, ناقص عقل کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اس کی تشریحات جو ہے اس کے جو ثبوت تم لے کے آتے ہو, تو قرآن کی تشریح ہم پہ چھوڑ دی گئی ہے. نہ ہم پہ نازل ہوا, نہ ہم تشریح کے اس کے مکلف ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا, فرائض نبوت میں تھا. آپ نے تشریح فرمائی. اب قرآن میں نمازیں, تو لاہور میں چوغت تھا کسی زمانے میں, منکر حدیث تھا, اس نے کہا کہ قرآن میں تو نماز نہیں ہے, 3 ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں قرآن ہی کیوں پڑھے, عربی کیوں پڑھے, یہ تو ہر کسی کو آتی نہیں ہے, تو ہم اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھے. تو اس نے باب جناب ہے نا, اس نے وہاں مغرب کی نماز جو ہے اس کا اعلان کیا کہ ہم پڑھیں گے. اور پنجابی میں وہ 2-3 پاگل وہاں اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اوے اللہ تو ہی سارے کو بڑا ہے. بس اتنے کہا کہ پچھوں کھلے دی بارش آئی, دھڑس 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 دھڑس, تو وہ نماز چھوڑ کے باہر گئے. مسلمان نے کھڑے آ نہ کہ کون آ گئے. ہم دیکھیں قرآن کا موقع ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, کسی زبان کا بولنے والا ہو, وہ اگر اسلام قبول کرے گا تو پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اسے اسی زبان میں یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. آپ ٹرانسلیشن کر کے اس کو اس کا معنی سمجھا دیں گے, لیکن وہ پڑھ لے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو انٹرنیٹ اب آ گیا ہے, سب سے بڑا تابوت اکبر ہے, سوشل میڈیا تابوت اکبر ہے جس نے ہماری نسلوں کو برباد کیا, عقائد کو تباہ کیا, ہمارا خاندانی نظام توڑ دیا. تو اس پہ آپ دیکھیں آتی ہے, وہ ہم دیکھتے نہیں, ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. جرمن ہے, فرینچ ہے, کوئی کینیڈین ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی بوڑھا ہے, اسلام قبول کیا کسی مولوی, پھر وہی مولوی کھڑا آگے دین پہنچانے کے لیے. کھڑا تو مولوی ہے, یا تو این کو جان چھڑوا تو مولوی کو جان نہیں چھوڑ دی تھوڑی. پوری دنیا میں جا وہ کلمہ یہی پڑھتا ہے اور بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے. یہ اس کلمے کی برکت ہے اور اس کی طاقت ہے, یہی غذا ہے اس کی روح کی. نماز پڑھے گا تو نماز میں ثنا پڑھے گا, تکبیرات پڑھے گا, تسبیحات پڑھے گا, قرآن کی آیت کی تلاوت کرے گا. ٹرانسلیشن نہیں چلے گی, ترجمہ نہیں چلے گا, پڑھ لیتا ہے. تو کیوں پڑھ لیتا ہے؟ یہی معجزہ, یہی معجزہ ہے. وہ پڑھ لیتا ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی ہو وہ پڑھ لے گا. تو معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یتلو علیہم آیات,
حضور نے تلاوت کیا، تلاوت سے حروف بھی متعین ہوئے، حرف جڑے تو الفاظ بھی متعین ہوئے، الفاظ جڑے تو آیات اور جملے متعین ہوئے، پھر اس کا معنی بھی خود حضور نے بیان کیا۔ اس کو پڑھنا کیسے ادا، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارا عزیز یہ بچہ پڑھ رہا تو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی حضور نے بتایا۔ ابی بن کعب ایسے پڑھتے ہیں، ام سلمہ ایسے پڑھتی ہیں، تو صحابہ جیسے ہی قرآن پڑھنا پڑے گا، تو وہی چل رہا ہے۔ ویسے میں درخواست کروں گا اپنے عزیز بچوں کو، قاریوں کو، کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، ٹھیک ہے نا، اسی میں پڑھیں، عرب کے لحن میں پڑھیں، اور پھر ایک لحن نہیں ہے، رکون ہے، حجاز کے بھی کئی رکون ہیں، تو اساتذہ کو سنا کریں، اساتذہ کو۔ اور میں 2-3 آدمیوں کا نام بتاتا ہوں، یہ نیٹ پر موجود ہے، آپ ان کو لائک کرنا شروع کریں گے، ان کی تلاوتیں آنے لگ جائیں گی۔ باقی بدتمیزیاں بھی تو لائک کرتے ہیں وہی آتی ہیں نا، پھر کہ بھائی صاحب یہی پسند کرتے ہیں، ان کو یہ مواد دو جتنا اس کا کھانا خراب کر سکتے ہو۔ تو آپ تلاوت کو جب لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اس کی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو مصر میں جو سب سے بڑا استاد گزرا ہے، جس نے اس فن قرات کو وہاں پر عروج دیا اور اس کی وجہ سے شروع ہوا، وہ شیخ محمد رفعت رحمہ اللہ نابینا تھے، جس کو شیخ عبد الباسط بھی سن کر اس طرف راغب ہوئے کہ میں ایسا پڑھوں گا۔ ہاں، تو شیخ رفعت کی تلاوتیں ملتی نہیں تھی، اب ملتی ہیں۔ دیکھیں کیسے شروع کرتے ہیں، کیسے درمیان میں وہ لہریں دیتے ہیں، چلتے ہیں، اور کیسے وقف کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کمال اس میں وقف ہوتا ہے۔ ایک تو شیخ محمد رفعت ہیں، دوسرے شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ، سنے ان کو مختلف مقامات میں انہوں نے پڑھا ہے، بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی روانی ہے۔ اور حضر اگر سیکھنی ہو تو اس میں شیخ محمد خلیل الحصری ان کو سنیں، حضر میں وہ استاد کامل ہے۔ تو الحمدللہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ایسے بچے تھے، جب 1966 اور 67 کی بات ہے، ملتان میں بھی آئے، یہاں بھی آئے تھے حضرت قاری عبد الباسط، قاری شیخ خلیل الحصری، پوری جماعت تھی ان کی، کچھ انڈونیشین قاری بھی تھے، تو ہم نے ملتان میں ان کو سنا، اور یہاں بھی ایک ماحول بن گیا۔ باورپور ویسے بھی قرات کا مرکز ہے، یہاں بڑا ذوق ہے طلباء میں، ہمارے علماء میں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے، یہ مرکز ہے تجوید القرات کا، اس پر توجہ دیں۔ واپس آ جاؤں، بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو یہ دین کی تفہیم کے لیے بھی حدیث کی طرف آنا پڑے گا، دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث کے بغیر راستہ کوئی نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا علم جو ہے، یہ اگر علوم اسلامی کا دل ہے تو حدیث اس کی شاہرت ہے۔ اچھا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث شاہرت ہے، جو قرآن کا سارا جو نور ہے، یعنی یہ خون ساری رگوں میں حدیث کے ذریعے ہی پہنچتا ہے، یہ شاہ رگ ہے۔ قرآن اگر دل ہے تو یہ شاہ رگ ہے، یہ کٹ گئی تو قرآن سے ہم فارغ ہو گئے، نہیں پہنچے گا آگے، کیسے پہنچے گا؟ تو کیسے پتہ چلے گا علوم نے نماز کیسے پڑھی، قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، ٹھیک ہے نا، قومہ کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، جلسہ کیسے ہے، پڑھا کیسا، جو پڑھنے والے تھے ان کی نماز کیسے درست کرائی، وضو کیسے بنایا، تجارت کیسے کی، بچوں سے کیسے پیش آئے، شاگردوں سے کیسے پیش آئے۔ حضور سے پڑھتے تھے نا، آگے صحابہ نے پڑھا ہے، حضور سے قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ تو تجارت کیسے کی، حکومت کیسے کی، عدالت کیسے چلائی، خاندان کے ساتھ جو سماجی رویے ہیں، سوسائٹی میں جو رویے ہیں، خاندانی رویے ہیں، وہ کیا تھے۔ تو یہ سارا دین جو ہے یہ اسی طرح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے حدیث پڑھ لی، سبحان اللہ، آپ
کتنے خوش نصیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے پڑھی اور اپنے اساتذہ سے پڑھی. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن میری آنکھیں ہیں اور حدیث میری عینک ہے. یہ اتر جائے تو میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ سمجھ میں نہیں آئے. بھائی ایک ہی لفظ ہے, اس کا ایک جگہ معنی کچھ اور ہے, دوسری جگہ معنی کچھ اور ہے. لفظ ایک ہی ہے, محمل بدلنے سے معنی بدل گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اللہ کا صلاۃ اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا اور ہمارا صلاۃ بھیجنا برابر ہے؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں, وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہو رہے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ نزول ان کا بند ہوا ہو سلسلہ, ہر وقت نازل ہو رہے ہیں. اب ضم کا معنی نہ فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اب یہاں آپ کیا کریں گے ضم کا معنی؟ حضور ضم کا معنی ہم پر ذنب آ جائے تو گناہ ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے. نبی پر جب یہ لفظ آئے گا تو وہاں کیا کرو گے؟ وہ تو معصوم ہے, گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. تصور ہی وہاں آزمائش ہے. کیا پچھلے بھی امتحان ختم, اگلے بھی فتح ہی فتح ہے, عروج ہے, اسلام کا غلبہ ہوگا. ہو گیا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھائی حدیث ہے, حدیث کے بغیر نہیں ہمارا گزارا, ہم چل ہی نہیں سکتے, گمراہ ہو جائیں گے. تو آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حدیث کی شرعی اور قانونی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے وہ طاغوت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سنت کی جو آئینی اور قانونی شرعی حیثیت ہے اس سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا پر وہ کئی کارٹون ہیں, سیمپل ہیں, کئی نمونے ہیں, الٹے سیدھے جامع خاکے ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, بکرے بکے چلے جا رہے ہیں. اور اپنی عقل پر, جس دن انسان اپنی عقل پر اعتماد کر کے اس کو صحیح سمجھے گا کہ یہی ٹھیک ہے, ان کو گمراہی کا پہلا زینہ ہے. اور جس دن عقل کو قرآن کے تابع کرے گا, وحی کی روشنی دے گا, نبی کے فیصلے کے سامنے تو شکست تسلیم کر دے گا اور اپنی عقل کو خم کر دے گا, تجھے راستہ ملے گا, روشنی ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے مجھے پہلوں اور آخرین کا علم عطا کیا. ارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخرین کا علم کیا ہے, تو بعد میں بھی نبی آنے ہیں. تو مجھے شیخ الحدیث کے پاس بیٹھنا پڑا, اس کے قدموں میں بیٹھ کے یہ سمجھائیں مجھے یہ کیا ہے. اولین کا تو سمجھ آ گیا, پچھلے نبیوں کا سارا علم آ گیا. یہ بھی فرمایا علمت الاسماء کلھا کما علم آدم الاسماء کلھا, لیکن یہ آخرین کا علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا کا علم دیا گیا. حضور کا علم علم کامل ہے, اس کے بعد کوئی علم نہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ فنون ہے, تو فنون بھی تو انبیاء نے سیکھے ہیں, انبیاء نے چلائے ہیں. بھائی لوہار بھی تھے, مستری راج مستری بھی تھے, لکڑی کا کام کرنے والے بھی تھے, سارے کام کیے انبیاء نے کیے ہیں. تو فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں, آج بھی اٹھ رہے ہیں. تو ختم نبوت کا انکار بھی فتنہ ہے, وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں قادیانی, ہے نا, خاتم النبیین کہاں کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں اس کے بعد کوئی نبی, حضور آخری نبی ہے, لیکن یہ ذلی نبوت ہے, نکال بھی نہ راستے کو. یہ ہے عقل. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں, اور وہ وحی نہیں, وائرس ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, یہ وائرس ہے, جراثیم ہے, کیڑا ہے, جو کبھی جہلم میں نظر آ جاتا ہے, کبھی قادیان میں نظر آ جاتا ہے, کبھی لاہور میں نظر آ جاتے ہیں, کئی کیڑے. تو کیڑے مار جو نسخے ہیں نا جی, وہ ہمارے علماء کے پاس موجود ہیں, بہترین چل رہے ہیں نسخے. اور سب سے بڑا نسخہ جو ہے وہ کتاب و سنت اور حدیث جو ہے, اس کو تھامنا ہے, اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں. یا آپ کے پاس ہے نا,
آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ٹھہر سکتی ہے، اڑ جائیں گے، سارے کیڑے مر جائیں گے۔ تو یہ قادیانیت کا فتنہ بھی اٹھا۔ میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا جس طرح مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ تمام عقائد کا، تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا، سارا جو ہمارا ایمانیات کا مرکز ہے وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ مرکز ہے، یہیں سے ساری روشنی نکلتی ہے اور اس سے پوری امت جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے۔ اسی طرح دین کے خلاف جتنا بھی گند ہے نا، جتنے بھی وائرس ہیں، جتنے بھی وائرس نکلتے ہیں، جرثومے نکلتے ہیں، کیڑے نکلتے ہیں، یہ انکار ختم نبوت اس کا مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہدایت کا، وحدت امت کا مرکز ہے۔ حضور اسلام کی ذات یہ امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ اسی طرح جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل افکار و نظریات ہیں، باطل اعمال ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، اس کا مرکز انکار ختم نبوت ہے۔ اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ دیکھا وہ ایران میں تھا بہاؤلہ، باب تھا بہاؤلہ تھا، وہ بہائی اور بابی ہو گئے۔ وہ امریکہ میں علی جاں محمد تھا، یہ سارے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ جو تھا ایران والا، اس نے کہا کہ میں تو نئی نبوت اور نئی کتاب لے کے آیا ہوں۔ ہاں اس نے کہا کہ حضور جو ہے وہ پچھلے زمانے کے لیے تھے، قرآن آ گیا بس وہ ختم ہو گیا، میں اب ہوں، یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی، کتاب اقدس لے کے آ گیا پوری عربی میں لکھی ہوئی، استغفر اللہ، جیسے قرآن کریم ہے اسی طرح ہی چھاپا ہوا ہے۔ یہ خبر ہے کیا عقائد ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، یہودی کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں نکلو، ان کو سمجھو، ان فتنوں کا مقابلہ کرو، صحابہ کا دفاع کرو جو دین کے محافظ ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک محنت ہم کر رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام 94 سال ہو گئے ہمیں اس جماعت کو، یہ ایک محنت ہم کر رہے ہیں فتنوں کا مقابلہ، تحریک میں بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، دعوت اور تبلیغ بھی ہے، سارے محاذوں پر۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ اب آپ کا تعلیمی سال مکمل ہوگا، دورہ حدیث سے آپ فارغ ہوں گے، اور جو مشکات والے ہیں دورہ حدیث میں آ جائیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی تعلیمی درجات ہیں وہ اوپر آتے چلے جائیں گے، اور یہ فیض جو ہے چلتا رہے گا۔ تو میں ایک تو آپ سے یہ درخواست کروں گا، حضرت محترم صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور تمام اساتذہ سے کہ ہمیں یہ چھٹیوں میں ہم 10 دن کا کورس کرواتے ہیں، اور وہ حضرت اتنا جو یہ راستے سے ہٹائیں آپ بس میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت تشریف لے آئے حضرت مولانا شیخ الرحمان صاحب دامت برکاتہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، حدیث پاک کا درس دیں گے۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور باخبر ہو جاؤ۔ بے خبر رہو گے شعور مر جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کسی خاص دائرے کے اندر بند ہو کر نہ بیٹھے، ہر طرف دیکھیں دین کا دشمن کہاں کہاں بیٹھا ہے، اور کیسے کیسے وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ اور علاج جو ہے وہ علماء سے تجویز کروائیں، خود علاج تجویز نہ کریں، اس کا بھی نقصان ہے۔ اپنے استادوں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے، ان سے کبھی نہ کٹنا، ان سے تعلق قائم رکھنا، اور علاج تجویز کرائیں اور پھر اس کا علاج کریں، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ تو ہم 10 دن کا کورس کرواتے ہیں ہر سال ملتان میں، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ 9 فروری سے 19 فروری تک، الیکشن کے بعد 8 کو الیکشن ہے، 9 کو جمعہ آ جائے گا میرا خیال میں، تو انشاءاللہ جمعہ والے دن وہاں سے ہم شروع کر دیں گے، اور 19 فروری تک یہ 10 دن کا ختم نبوت کورس ہے۔ اس
میں ہم تاریخ بھی بتاتے ہیں، اس میں تمام فتنوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، ان فتنوں کا رد کیسے کرنا ہے، ہمارے اکابر نے، علماء نے، ہمارے مشائخ نے کیسے ان فتنوں کا راستہ روکا ہے، کیسے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، یہ ساری معلومات آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو بلکہ میں کہہ رہا تھا پیچھے بھی کہ ہم آپ کو دنیا کی سیر کرائیں گے، ہاں دنیا کی سیر کرائیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سب کچھ دیکھتے چلے جائیں، لیکن اپنے راستے کو نہ بھولیں، دیکھتے سب کو چلے جائیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ چھوڑے، اپنی منزل پر چلنا ہے۔ تو یہ سارے فتنوں کا تعارف کرائیں گے۔ تو دورہ حدیث کے طلباء سے خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ ہمارے یہاں مولانا محمد عمر فاروق صاحب ہیں جو مبلغ ہیں مجلس اعلیٰ اسلام کے، یہاں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یہ شکارپوری گیٹ والی مسجد میں ہوتے ہیں، تشریف فرما، ان سے رابطہ کر لیں، وہ بھی یہاں آ جائیں گے، اساتذہ سے مل لیں گے، تو کم از کم 2-3 ساتھی وہاں ہمارے کورس میں شریک ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، علماء سے جوڑے رکھے، ان مدارس کو آباد فرمائے۔ اور دوست بتا رہے تھے مولانا خلیل الرحمان صاحب کہ ابوالعزیز کا انتقال ہوا بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو خیر جاری اور ساری رہے۔